اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں ہیں۔ اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکا۔ قرآن مجید کی طرح احادیث نبوی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عامہ، رحمت عامہ کو کمال صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک جاری و ساری ہے۔ آپ نے نبوت کو ایک محل سے تشبیہ دے کر خود کو اس کی آخری اینٹ قرار دیا ہے، جس کے معنی ہے کہ نبوت کا محل مکمل ہو چکنے کے بعد اب اس میں ایک اینٹ کی بھی گنجائش نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کی پیشگی خبر دے کر امت کو ہر وقت اس فتنہ سے خبردار فرمایا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لفظ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی جس کے بعد کوئی نبی نہیں متعین فرما دیا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص اس لفظ کا کوئی اور مطلب بنانے کی کوشش کرے گا تو وہ کافر اور کذاب ٹھہرتا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے خاتم النبیین ہونے کی خصوصیت کا خود اعلان فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ نبوت و سلسلہ رسالت منقطع ہو چکا ہے، سو میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ ہی کوئی نبی ہوگا۔ اپنی شان خاتمیت کا اظہار آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر انتہائی اچھوتے انداز میں اس طرح فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری اور ان سے پہلے انبیاء کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس نے ایک گھر تعمیر کیا اور اسے بہت خوبصورت بنایا، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس گھر کے گرد چکر لگاتے اور خوشی کا اظہار کرتے اور کہتے، یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی؟ پس میں ہی نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہوں اور میرے بعد کا کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک مدعی نبوت سے دلیل طلب کرنا بھی کفر ہے۔ آپ کا موقف ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، اور جو اس سے دلیل طلب کرے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آج 7 ستمبر ہے۔ 7 ستمبر پاکستان کی تاریخ کا انتہائی روشن اور انتہائی اہم ترین دن ہے۔ 7 ستمبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تجدید عہد وفا کا دن ہے۔ 7 ستمبر تجدید عہد ختم نبوت کا دن ہے۔ 7 ستمبر 1974 کے دن اللہ تعالیٰ نے علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ رفعت عطا کی کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی، وہ قرارداد کثرت رائے سے منظور ہوئی۔ اس قرارداد کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا
اور اس کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔